یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو، اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ سمعنا واطعنا، آخری سے پہلی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، گویا کہ وہ ایک میثاق میں، ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بندھ گیا، اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی اس میں اتساع کی، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی، ایک ہی مضمون، وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجیے، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے۔ وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک حقیقت تو میں نے سوچ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے۔ دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی، جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے، انصاف ہونا چاہیے، انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ لیکن یہ کس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریٹ اور آمریت قائم ہو گئی۔ اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے، وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، ایک سے ایک جس کا یک بند کا استاد در بندے دیگر، ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے۔ اب انسان کدھر جائے گا؟ لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العلیم اللہ کی ذات ہے، اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، ہم اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا، تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں، تمہاری عبدیت کا تقاضا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ with all the emphasis at your command، جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سب کو لے کر، جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے، اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے، کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چھ معنی دار، اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا، اور اس کا دین جو ہے العدل ہے، انصاف ہے، قسط ہے، تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب دیکھیے وہاں کیا تھا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت۔ اب میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں، اپنے رشتے داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ حق بات ہے، انصاف کی بات ہے، خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہے، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہے، تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہے، حق کہنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے، بات تو حق ہے اسی کی، لیکن یہ تو دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیسے فتویٰ دوں؟ اس سے یہاں روک دیا گیا۔ تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، ایک ہی مضمون ہے، اس کے اندر عکسی ترتیب اور ریسیپروکل ترتیب۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ۔ اعدلوا،
عدل سے کام لو، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب اس میں زیادہ کہ بار بار نہیں کہہ سکتا، یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کیا مانے؟ ہر ایک کا حساب تم سے لے گا، ہر ایک کی جوابدہی تمہیں کرنی پڑے گی. تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کے انکار کرے اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے، آگ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. اے ایمان دے یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جب کہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کرے، بڑھائے اپنے ہاتھ تمہارے خلاف. یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی، بہت سے لوگ ابھی کچھ کھا رہے تھے کفار میں سے کیا پھر دوبارہ جائیں، لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ان کے دلوں پر ایسا روب پڑ گیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ پھر جرأت ہو نہیں سکی. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے. اس ہم قوم الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے، تم پر فوت کشی کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے. صلح حدیبیہ کے وقت میں بہت ہی پیچتاب کھا رہے تھے قریش، اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر یہ سمجھ لیے کہ سینٹی پریویلڈ، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا. فکف ایدیہم عنکم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آئے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا لیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا. یہی ہم نے اپنے اسرے کے ناظرین کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے. حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہے خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد میری تعین نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکات ادا کرتے رہے. وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے. آئیں گے بتائیں آئیں گے. حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر کے 1400 برس تک تاج ٹوٹا ہی نہیں، پھر دراز وقت 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے. آمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے. واخلصتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے. لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بھٹک کر رہ گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، بس ان کے اپنے سی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناهم میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، نقل وہ واضح آ گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دل کو سخت کر دیا.